نفرت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، جہاں محبت دیکھتی ہے وہاں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ نازک پر پرکشش اڑان، خوبصورت نقش و نگار، نہ کسی انسان نے تتلی کو بنایا اور نہ ہی اسے کام پر لگایا۔ تتلی کا وجود کس ذات کی عظمت کو بتا رہا ہے؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ آپ پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور دوسروں کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ شراب کو ڈرنک، زنا کو ڈیٹ، سود کو انٹرسٹ، بے پردگی کو فیشن اور مفاد پرستی کو پولیٹکس کا نام دے کر آج ہم سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ آنسو بہاؤ اور خوب بہاؤ، یہ سوچ کر نہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہم خواہشات کے کس قدر غلام ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو گویا نرم پتے ہیں اور کانٹا نہ تھا، اب سب کانٹے ہو گئے ہیں، پتا کوئی نہیں رہا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ مددگار۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جب بھی غلطی ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا، بے شک۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے، اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے، جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوا کرتے ہیں۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کریں، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔
شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ الحدیث: جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ: تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر آتا، ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ ایسے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ ہی گھنی رہتی ہے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار کر دیا جاتا ہے۔ ماں ایک سایہ ہے گھنے پیڑ کا میرے سر پر، ایک آنچل سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جایا کرتی ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ دور افق کی گہری چپ میں ہم اکیلے ڈھونڈ رہے ہیں بیتے لمحے کھوئے لوگ۔ بابا جی فرماتے ہیں، بیٹا پتہ ہے محبت کس کو کہتے ہیں؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، بے شک وہی اللہ ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا بھی داخل بدکاری ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حرف ایک جیسے ہوتے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ اچھے اخلاق اور نرم لہجے نے کئی خطرناک مراحل کو فتح کیا ہے۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر؟